اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نحل کی چند آیات کا مفہوم بیان کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پانی نازل کیا آسمان سے، اس کو تم استعمال میں لاتے ہو، اس کو پیتے ہو، اسی سے درخت ہیں اور اس میں تم چراتے ہو، یعنی اپنے جانوروں کو۔ ینبت لکم بہ الزرع، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یعنی فصلیں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، اور دوسرے تمام جتنے میوے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کیا، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے جو ہیں وہ اس کے امر سے مسخر ہیں اور تابع ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جن کے اندر عقل ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیت میں تھا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس میں ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ چیزیں اللہ کی یہ نعمتیں اور یہ جتنا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، یہ غور و فکر بار بار اللہ نے متوجہ کیا انسان کو اس طرف کہ ان چیزوں میں، اس نظام میں اور اپنے وجود میں، اور یہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اور بارش میں، دن میں، رات میں، اور جتنی یہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے آگے چند آیات پڑھیں گے اور ان کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور وہ چیزیں جو اس نے زمین میں پھیلائی ہیں تمہارے لیے، ان کے مختلف رنگ ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی ضروریات کو ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اس کا جو ذوق جمال ہے اس کی تسکین کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے۔ جس طرح آپ گرینری کو جب دیکھتے ہیں، یا مختلف جو پھول ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے، یا ایک ہی پھول کے اندر مختلف کلرز ہوتے ہیں، اس طرح فروٹس کو آپ دیکھیں، فروٹس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز کے، یعنی اگر صرف ضرورت کو ملحوظ رکھا جاتا تو کلر سب کے ایک جیسے بھی ہو سکتے تھے، کہ جتنے ڈیفرنٹ فروٹس ہیں فار ایگزامپل، یا جتنی سبزیاں ہیں، یا اور جتنی چیزیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہیں، تو ان کے کلر سیم بھی ہو سکتے تھے، لیکن اگر آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، آپ کی باڈی کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے اگر پوری ہو رہی ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کلرز جو ہے مختلفاً الوان ہو، ڈفرنٹ کلرز کے، تو اس سے جو ذوق جمال ہے اس کو بھی ایک تسکین ملتی ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے زمین کے اندر پھیلائی ہیں، اور ان کے ڈیفرنٹ کلرز، اور ان سے جو ایک تسکین ملتی ہے انسان کو، اور ایک سرور انسان کو ملتا ہے جب آپ گرینری میں جاتے ہیں، کسی وادی میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، وہاں کی جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی ہے
جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، تابع کیا، اس میں سے تم تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے تم نکالتے ہو زینت کی چیزیں جسے تم پہنتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو جو اس کو چیرتی ہوئی اپنا راستہ نکالتی ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مخصوص قوانین کے مطابق اس کو انسان کے لیے تابع بنایا۔ انسان سمندر کے اندر جا کے کھانے کے لیے گوشت، مچھلیاں وغیرہ بھی نکالتا ہے، اسی طرح سمندر کی گہرائیوں سے موتیاں اور صدف وغیرہ، سیپیاں، یہ نکال کے زیورات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے چیزیں دوسرے کونے میں لے جاتے ہیں، ایک ملک سے چیزیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملک کے اندر۔ تو یہ اللہ نے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے، اور نہریں اور راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے کہ یہ ہچکولے نہ کھائے، اس میں وائبریشنز نہ ہو۔ پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے یہ بیسیکلی بیلنسڈ ہے، اس کی موومنٹ نہیں ہوتی۔ یعنی زلزلے میں آپ دیکھیں کہ زلزلے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ پہاڑ اس کے اندر نہ لگائے گئے ہوتے تو زمین کی یہ کیفیت ہوتی، رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ لیکن اب کتنا سکون سے انسان جو ہے نا زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس طرح نہریں اور راستے، یعنی زمین کے اندر راستے ہیں اور نہریں ہیں، اور اس طرح کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جس سے تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، لعلکم تہتدون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔